ظاہر ہے اس حوالے سے کیا قانونی معاملات ہوں گے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک۔ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا، محسن نقوی صاحب کی لندن میں اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب کیا طریقہ کار ہے، پروسیس کیا ہے جو امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی جو حوالگی کا معاملہ ہے، تو قانونی طور پہ کیا سٹیپ ہوں گے، پروسیس کس طرح شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب لندن میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امیگریشن اور پاکستان میں مطلوب افراد کی حوالگی کے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے، اور قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پاکستان میں ہیومن رائٹ کی سچویشن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ اور جو حالیہ فیصلہ بھی ہوا ہے اس سے جو برطانیہ کو ایک سرزمین کے طور پہ جو یوز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا کا پرچار کیا جائے جس سے پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کے اوپر انفلوئنس کیا جائے، اس کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ اس طرح کی ملاقاتیں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سینٹنس پرزنرز کا کنونشن موجود ہے، لیکن حوالگی مجرمان جو ہے ان کا جو ہے وہ کیس بائی کیس معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر وزیر داخلہ اپنا کیس بلڈ کر سکے تو میرے خیال میں انڈیویجول انفرادی حوالگی ممکن ہو سکے گی۔ اچھا افسر صاحب، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انلیگل امیگرینٹس کی حوالگی کے حوالے سے آلریڈی ایک معاہدہ موجود ہے۔ موجودہ حالات میں یہ معاہدہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ معاہدہ ہے کیا؟ وٹنسز کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی کی ہے۔ گلاسکو میں ایک مرڈر ہوا تھا، اس کے وکٹم کو پاکستان سے لایا گیا تھا تاکہ وہ ٹرائل فیس کر سکے۔ پاکستان لے جانے کے واقعات جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کیس بلڈ کریں اور شواہد دیں تو برطانیہ سے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں اپنے ملزم لے کے گئے ہیں، جس میں انہوں نے گارنٹی دی ہو کہ ان کے ساتھ تشدد نہیں ہوگا اور ان کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کی گارنٹیاں بھر دی جائیں تو ہوم آفس کئی دفعہ ملزمان کو حوالے کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ امریکہ گئے ہیں، الجیرین ایک مبلغ تھے وہ گئے ہیں، ان کو ان کے ملک بھیجا گیا تھا، تو مسائل موجود ہیں۔ پاکستان کو صرف برطانیہ کے ساتھ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پر فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا جو معاملہ ہے اس کو قانونی طور پر کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور ایکشن کیا ہو سکتا ہے اس پر، اور کیا اس کی بنیاد پر حوالگی ہو سکتی ہے؟ برطانیہ میں آف کام ہے یا کمپلینٹس کے ادارے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈیفیمیشن لاز بڑے سخت ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا، ٹویٹ کے اوپر مقدمہ جیت لیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کسی کی فیس بک کے اوپر جا کے کلمات لکھتے ہیں، اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں آپ نے ریویوز ڈالے ہیں غلط کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے، اور لوگ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہاں کورٹ آزاد ہے، فیصلہ سازی میں تیز ہے، اور جرمانے کرتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کو جو ہے ان کو سزا بھی ملتی ہے اگر وہ غیر معیاری غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایز لانگ ایز کورٹ کوئکلی فیصلہ دے تو فیک نیوز کا تدارک ممکن ہے، اور فیک نیوز ایک کامن انٹرنیشنل فنومینا ہے۔ اس وقت برطانیہ کی سرزمین کو پاکستان میں اداروں کی تصدیق کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے فائنینشیل ایڈ استعمال ہوئی ہے، اور اس کا تدارک بھی ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروسٹی مل کے دونوں ممالک اس کا تدارک کریں، ایک دوسرے کا کیس بائی کیس چیزیں شیئر کریں، مقامی عدالتوں کو استعمال کریں، اور کورٹ میں جانے سے گریز نہ کریں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، برطانوی جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دیا، اور یہ معافی 28 دن تک ان کے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر رہے گی، اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں، یہ کتنے ٹھوس شواہد ہیں عادل راجہ کے اگینسٹ؟ یہ میرے خیال میں یہاں برطانیہ میں کوئی معیوب نہیں ہے، ایسی مسائلیں موجود ہیں جس میں آپ عدالتوں سے جا کے جو ہے اپنی حد تک عزت کے کیسز جیت سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پرچار کرنے کے اوپر ہائی کورٹ جا کے فیصلہ لینا یہ ایک مثبت بات ہے، رادر دین کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اس سے لڑتے رہیں۔
آپ ان کو ایک قانونی چارہ جوئی کے ذریعے آپ ان کو جو ہے لے کے جا رہے ہیں اور ان کو ہرجانہ اور جرمانہ ہو رہا ہے، معافی مانگنے کا کہا گیا ہے اسی چینل پہ اوپر، اسی جگہ کے اوپر 28 دن وہی معافی نامہ چلانے کا کہا گیا ہے. تو عدالتیں یہاں آزاد ہیں. رچرڈ سپیئرمین بہت اچھے جج ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ ہیں. اب دیکھتے ہیں جی برطانوی قانون مزید اس حوالے سے کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ظاہر کیس تو ہو گیا اور جرمانہ بھی ہو گیا، لیکن حوالگی کا معاملہ کس طریقے سے پھر آگے بڑھتا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے یہاں پر یہ پیغام ہے کہ ڈس انفارمیشن سے گریز کریں، ڈس انفارمیشن کو سپریڈ کرنے سے گریز کریں، اور فیکٹس کو ویریفائی کیے بغیر آگے نہ فارورڈ کریں، نہ ہی اس کو آپ سمجھیں سوچیں، اس پہ آپ کو اپنا تجزیہ دیں. جی، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہر چیز سچ نہیں ہوتی ہے.